وقت ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب اسد بخاری صاحب موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو وکلا کی جانب سے یہ کام کیا گیا ہے، از اٹ جسٹیفائڈ اور ناٹ؟ کیا گزشتہ کئی سالوں سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وکلاء میں کچھ گروپ ایسے ہیں جو تشدد پسند رویے رکھتے ہیں۔ ان کے ان تشدد پسند رویوں سے نہ عدالتیں محفوظ ہیں، نہ کورٹ روم محفوظ ہیں، نہ ججز محفوظ ہیں۔ ایک طرف اچھے وکیل ہیں، ایک طرف گندے وکیل ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھے وکیل جو ہیں وہ مل کے ان گندے وکیلوں کا صفایا کیوں نہیں کرتے؟ السلام علیکم جی ناظرین اکرام، سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک طوفان مچا ہوا ہے رجب بٹ کیس کے حوالے سے۔ رجب بٹ کو سٹی کورٹ کراچی میں پیش کیا گیا، وہاں پر وکلا کی جانب سے اس کے اوپر مبینہ جو ہے وہ تشدد کیا گیا، اور اس وقت ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب اسد بخاری صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں اور تھوڑا سا قانونی جارہ چوئی جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، قانونی رستہ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور وکلا کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ آئیے انہیں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو وکلا کی جانب سے یہ کام کیا گیا ہے، از اٹ جسٹیفائڈ اور ناٹ؟ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، وکلاء کے بارے میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ وکیل جو ہیں وہ قانون کی رکھوالی کے لیے ہوتے ہیں۔ وکیل ریپرزنٹیٹیو ہیں اور قانون کی رول آف لاء کی بات کرتے ہیں۔ تو رول آف لاء کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں جو لیگل کورس آف ایکشن ہے وہی لینا چاہیے۔ بالکل۔ کوئی بھی ایسی بات اگر ہو گئی، کوئی سٹیٹمنٹ کسی نے دے دی ہے اگر، تو اس سٹیٹمنٹ کا جواب یا تو سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے، یا اگر اس کے خلاف کوئی لیگل ایکشن ہو سکتا ہے تو وہ لینا چاہیے۔ تشدد کا راستہ وکلاء کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تشدد کا راستہ اپنائیں اور کوئی ہنگامہ آرائی کریں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ دیکھیں، اگر تو کسی کو ڈسگریس کیا گیا ہے یا کسی کی جو ریپیوٹ کو خراب کیا گیا ہے تو لاء میں اس کے اوپر قانون موجود ہیں، ریپوٹیشن کے اوپر۔ اگر کسی کو پرسنلی طور پہ کیا گیا ہے تو ڈیمیجز کا سوٹ فائل ہو سکتا ہے اگر اس کی کوئی ریپیوٹ کو خراب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی قانونی طور پہ ہو، لیکن کسی کو قانون سے ہٹ کر لوگوں کا مل کے تشدد کرنا، اور وہ بھی کورٹ کی پریمیسز کے اندر، یہ انتہائی غلط ہے۔ اس سے اوورال جو وکلاء کی جو امپریشن ہے عوام میں سوشلی، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سے ایک دم ایسی ویڈیوز جو ہیں وائرل ہو جاتی ہیں اور انٹرنیشنلی وائرل ہو جاتی ہیں، اس سے پاکستان کے وکلاء کا، پاکستان کے لیگل فریٹرنٹی کا جو امپریشن ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور ایسا ایکشن وکلاء کو بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ یہ غلط ہے، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں کسی بھی صورت میں۔ اور ہمارے ہاں گزشتہ کئی سالوں سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وکلاء میں کچھ گروپ ایسے ہیں جو تشدد پسند رویے رکھتے ہیں۔ ان کے ان تشدد پسند رویوں سے نہ عدالتیں محفوظ ہیں، نہ کورٹ روم محفوظ ہیں، نہ ججز محفوظ ہیں، نہ عام عوام محفوظ ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ بہت نقصان پہنچتا ہے، اور عام طور پہ جو لوگ جو ہیں وہ وکلاء کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تو سر معذرت کے ساتھ آپ کی بات میں نے کاٹی، ایک طرف اچھے وکیل ہیں، ایک طرف گندے وکیل ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھے وکیل جو ہیں وہ مل کے ان گندے وکیلوں کا صفایا کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک لیگل ان کی ریگولیٹری باڈی موجود ہے جس کو کہتے ہیں لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973۔ یہ ایک بار کونسل جو ہیں اس ایکٹ کے تحت ریگولیٹری باڈی ہے۔ یہ وکلاء کے کوڈ آف کنڈکٹ کو، وکلاء کی رجسٹریشن کو، ان کی ممبرشپ کو نہ صرف جاری کرتی ہے بلکہ وکلاء کے خلاف اگر کوئی کمپلینٹس ہو ان کی ہیئرنگ بھی کرتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار کونسل کو ایک وائبرنٹ، ایک ڈائنامک رول پلے کرنا چاہیے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جو بار کونسلز ہیں انہوں نے
ایسے چند وکلا خود رکھے ہوتے ہیں اپنی ایک قسم کی نام بنانے کے لیے، سو کالڈ اپنی بدماشی رکھنے کے لیے، ان ادر ورڈز یہ خود رکھے جاتے ہوں گے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا. بار کونسل کے لیول پہ جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بار کونسل کے لیول پہ ایک ایکٹیو رول ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے وکلا جو کہ اوور آل جو وکلا کمیونٹی ہے ان میں بہت چند ہیں، کالی بھیڑیں ہیں یہ، اور باقی سارے وکلا بہت پروفیشنل وکلا ہیں اور یہ پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہیں. تو یہ چند لوگوں کی وجہ سے اگر تمام وکلا کے اوور آل امپریشن میں ان کو ڈیمیج مل رہا ہے، تو بار کونسل کا یہ کام ہے جو ریگولیٹری باڈی ہے کہ وہ ایکشن لے، ان کے خلاف ان کے لائسنسز کو کینسل کرے. جو یہ وکلا نکلتے ہیں جس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے نکلتے ہیں، یہاں سے کام شروع ہونا چاہیے، کیونکہ آپ خود بھی ایک ٹیچر ہیں، مسلم لاء کالج میں آپ ٹیچنگ کرتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے یہ کام شروع ہونا چاہیے؟ اسپیشل ایک کوئی سبجیکٹ ہونا چاہیے جس میں ایتھکس کو پڑھایا جائے یا کچھ بھی اس ٹائپ کا، جس میں ان کو پتہ چلے کہ یہ خود بھی انسان ہی ہیں، کیونکہ کالا کوٹ پہننے کے بعد شاید انسان نہیں سمجھتے، تو ایسا کوئی سبجیکٹ ہونا چاہیے. دیکھیں، ایز اے ٹیچر میں یہ سمجھتا ہوں اور ہم کرتے بھی ہیں کہ کلاسز میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو ہم ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، ان کو ایتھکس بھی سکھاتے ہیں، ان کو ایک پروفیشنل لائرس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پروفیشنل لائرس کی کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے. کیونکہ لاء کا سبجیکٹ جو ہے یہ پبلک کی فیسیلٹی کے لیے ہے، یہ ریپرزنٹیٹیو ہیں پبلک کے، سروس پرووائڈرز ہیں پبلک کے لیے، تو ان کا یہ ٹرسٹیز ہیں. وکیل تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ گارڈین ہونا، ٹرسٹی ہونا. گارڈین کا مطلب رہنمائی کرنے والا، ٹرسٹی کا مطلب امانت دار. جہاں تک انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، انسٹیٹیوٹ جو ہیں یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں سے وکلا جو ہیں وہ اس سسٹم کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ایسے وکلا، انسٹیٹیوٹ میں لوپ ہولز ہیں. لوپ ہولز ہوتے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ ہیں، کچھ ایسے ادارے ہیں یا ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پراپر ایجوکیشن جو ہے وہ امپارٹ نہیں کی جاتی، اور وہ اس کا فائدہ اٹھا کر یہ ڈگریاں تو لے لیتے ہیں، لیکن وہ پروفیشنل ٹریننگ ان کو نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ مینرز جو ہیں، جو ایتھکس جو ہیں، جو ایک وکیل کی جو ہونی چاہیے، اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہونے چاہیے، وہ اس میں نظر نہیں آتی. صحیح. لاسٹ میں سر بتائیے گا کہ جو رجب بھٹ صاحب پہ مبینہ تشدد ہوا ہے، کیا وہ لیگل ایکشن لے سکتے ہیں اس کے اوپر اب؟ دیکھیں، رجب بٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ رجب بٹ بذات خود ایک یوٹیوبر ہے، اور وہ بھی اس طرح کے کنٹروورسیل اسٹیٹمنٹ جاری کرتا رہتا ہے، جو کہ ہمارے پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ ایک پولرائز سوسائٹی ہے، ولنریبل سوسائٹی ہے، اس میں اس کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ اندر یوٹیوبر، اندر سے آپ بھی اس چیز کو مان رہے ہیں کہ اس نے جو وکیلوں کو کہا ہے غلط کہا ہے؟ نہیں، میں یہ وکیلوں کے حوالے سے اسپیشلی نہیں بات کر رہا، میں ویسے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ایسا کنٹروورسیل بیان دے کے اس کو وائرل کروانا چاہتا ہے تاکہ اس کے ویوز بڑھیں. تو میرا تو مشورہ یہ ہے، اس کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ اس کو بھی اپنے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سوچ سمجھ کر دینی چاہیے. وہ کسی بھی کمیونٹی کو اپنی اسٹیٹمنٹ سے اگر ہٹ کرے گا تو ریئیکشن ہماری سوسائٹی میں آتے ہیں، اور وہ آئیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کمیونٹی کو بھی اگر آپ ہٹ کریں تو ساری کے ساری کمیونٹی جو ہے وہ ایک جیسا بیہیو نہیں کر سکتی. ان میں سے کچھ ایلیمنٹ ایسے ضرور ہوں گے جو ریئیکٹ کریں گے، اور ہر جگہ یہ ہوگا. تو اس کو بھی یہ مشورہ میں ضرور دوں گا کہ ایسے اسٹیٹمنٹ جو کنٹروورسیل ہو، اور وہ کنٹروورسیل اسٹیٹمنٹ کبھی مذہب کے حوالے سے، کبھی سوشل لائف کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے وہ دیتا رہتا ہے، اور اس کا آبجیکٹو ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ وہ ایسی کنٹروورسیل اسٹیٹمنٹ دے جو عوام میں فلیئر اپ ایک ہو جائے، ایموشنل عوام اس میں ہو، اور اس کے ویوز بڑھیں اور وہ وائرل ہو جائے. تو یہ ایک یوٹیوبر ہونے کی حیثیت سے ہو سکتا ہے اس کی انٹینشن اس طرح کی ہو، لیکن بعض دفعہ ایسی انٹینشن کے ریزلٹ جو ہے، کنسیکوینسز ہم
غلط بھی نکل سکتے ہیں، اور جو وہ بھگت بھی رہا ہے، صحیح، اور بار بار وہ کچھ مختلف کیسز میں وہ انوالو ہوتا ہے اور پھنس جاتا ہے، اور لٹیگیشن بھی چل رہی ہے اس کے خلاف۔ بالکل۔ آپ اس کو یہ سجیسٹ کریں کہ لیگل ایکشن کی جانے سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو بھی سدھارے، اور اپنی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے وہ سوچے کہ میں یہ ایسی اسٹیٹمنٹ نہ دوں جس سے کسی کمیونٹی کو ہرٹ ہو، تو ایسا۔ اور جہاں تک لیگل ایکشن کی آپ بات کرتے ہیں، تو لیگل ایکشن کے لیے وکیل کے لیے لیگل ایکشن کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ بار کونسل جہاں کے وکلاء نے کوئی ایسا جیسے کہنا اللیگل کام کیا ہے، تو بار کونسل کو اپلیکیشن دی جا سکتی ہے۔ بار کونسل ریگولیٹری باڈی ہے، وہ جو دونوں پارٹیز ہیں وہ ان کی ہیئرنگ کرتی ہے، اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ لیگل ایکشن کسی وکیل کے خلاف کیا لینا چاہیے اور کس طرح کا لینا چاہیے۔ بالکل زبردست۔ ناظرین اکرام، رجب بٹ کے ساتھ ہم لاکھ اختلافات رکھ سکتے ہیں، رجب بٹ کے کانٹینٹ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن بات وہیں پہ ہے کہ جہاں وکلاء حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی ماورائے عدالت کوئی بھی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہیں پہ ہمارا بھی یہی سٹانس ہے کہ ماورائے عدالت کسی بھی قسم کا کوئی تشدد، کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وکلاء کی اپنی لینگویج ہے، تو ڈیفینیٹلی وکلاء کو چاہیے کہ خود بھی اس کے اوپر عمل کریں، اور ہم یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ رجب بٹ صاحب جو ہے وہ کچھ سیکھیں اس عمل سے، کیونکہ پچھلے 1-1.5 سال سے ان کے اوپر لگاتار جو ہے کیسز چل رہے ہیں، مختلف قسم کی کیسز چل رہے ہیں، کبھی مذہب کے حوالے سے، کبھی انفرادی طور پر، کبھی ان کی اپنی ذات کے اوپر، تو ان کو سیکھنا چاہیے، ان کو اپنے اندر بہتری لانی چاہیے، نہ کہ وہ مزید چوڑے ہوں کہ جی میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے آپ نے کچھ غلط کیا ہو، تبھی یہ کانسیکوینسز آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک ہمارے رجب بٹ صاحب کو تھوڑی سی عقل عطا فرمائے۔